بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو تھیسس ڈیزرٹیشن کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ صرف اور صرف مقالہ جات کو لے کر کے ہی پیش کرتا ہے۔ وہ مقالے چاہے ایم اے کے ہوں، ایم فل کے ہوں، یا پی ایچ ڈی کے، یا ڈی فل کے، ڈی لٹ کے۔ بہرحال تمام مقالے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مختلف نوعیت کے مقالے ہم پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ریسرچ کرنے والی جو دنیا ہے، وہ چاہے ریسرچ اسکالرس ہوں، اساتذہ ہوں، یا کہ لوگ جن کو شوق ہے، وہ بھی بہت ساری معلومات اس طرح کی چاہتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام معلومات آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، اور مجھے جو پلیٹ فارم اس مقصد کے لیے ملا وہ تھا ہمارا اپنا یوٹیوب چینل پرواز دکن۔ تو ہم لے کر کے آتے ہیں پرواز دکن پر اس طرح کی نئی نئی چیزیں۔ ہم اسی طرح سے ہمارا جو دوسرا ایپیسوڈ چل رہا تھا اردو ویب سائٹ کے حوالے سے، میگزینز کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو ہوگا، کیونکہ ابھی اس وقت مصروفیت زیادہ ہے۔ تلنگانہ کے اندر بہت ساری جابس آ چکی ہیں، تو تھوڑا سا میں نے اس کو وقفہ دیا ہے، وہ کنٹینیو ہوگا۔ اور بے شمار ایسی ویب سائٹ ہے جہاں تک لوگ ابھی پہنچ نہیں سکے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پورا کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے سامنے وہ تمام بے روزگار لوگ ہیں جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، تو ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم کیوں نہ انہیں تیار کریں، ہم کیوں نہ ان کے لیے نئی نئی چیزیں لے کر کے آئیں۔ تو ہم نے شروع کیا اپنا ایک ایپیسوڈ، وہ بھی، اور اس پر ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور جستجو کرتے ہیں، اور ایک خواہش یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو آپ تمام سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس ایپیسوڈ کو بھی دیکھیں اور لوگوں تک اس میسج کو پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سیدھے آپ چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے ہم اس مقالے کی طرف۔ مقالہ ایک نئی نوعیت کا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مقالہ کیا ہے۔ خواتین و حضرات، مقالے کا نام ہے اسلامو فوبیا کی اساسی اور تدریجی تشکیل، 9/11 کے تناظر میں تجزیاتی مطالعہ۔ The Genesis of Islamophobia: An Analytical View in the Wake of 9/11۔ مقالہ برائے پی ایچ ڈی، یہ مقالہ پی ایچ ڈی کے لیے لکھا گیا ہے، اور مقالہ نگار ہیں خاتون ہیں خدیجہ عزیز صاحبہ، اور اس کے نگران ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء اللہ اظہری۔ اور یہ مقالہ سبمٹ ہوا ہے انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اینڈ عربک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف پشاور، نومبر 2012 میں۔ اس مقالے کا جو انتساب ہے اپنے والدین کے نام، جن کی شفقت کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی۔ دعا ہے ان کے والد صاحب کے لیے، اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ ضرورت اس بات کی، اور وہ اس کے مستحق ہیں۔ یہ فہرست ہمارے سامنے کھل گئی ہے۔ عنوان، مقدمہ، مقاصد تحقیق، منصوبہ تحقیق، منہج تحقیق اور اظہار تشکر۔ یہ ایک خاص چیز آج اس مقالے میں دکھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کے مقالوں میں یہ تمام چیزیں نہیں تھیں۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ مقصد کیا ہے ہمارے اس تحقیق کا، اور ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ہے، اور ہم کس نتائج پر پہنچے ہیں، اور آخر میں اظہار تشکر۔ اور اب شروع ہوتا ہے یہاں سے باب اول۔ باب اول کا جو عنوان ہے وہ ہے اسلاموفوبیا کا تاریخی پس منظر، اور اس میں جو فصل اول ہے، اس کو بھی چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کے زیادہ تر مقالوں میں کئی ذیلی عناوین ہوتے ہیں، بہت سارے ذیلی عناوین ہوتے ہیں، اور اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ تمام باتوں کا ایک نچوڑ نکل کر کے آ جائے اور تمام چیزوں کا احاطہ ہو جائے۔ فصل اول میں ہم دیکھیں گے، اس کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں۔ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین میں اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کا طرز فکر۔ دوسرا ہے غیر مسلم اقوام سے مسلمانوں کا ٹکراؤ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تیسرا ہے مشرکین مکہ کا مسلمانوں سے مخالفت کا انداز و منہج۔ چوتھا ہے مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں۔ اگلا ہے منافقت کی ابتدا اور مسلمانوں کے ساتھ رویہ، یہودیوں کا معاندانہ رویہ، مسیحوں کا مسلمانوں کے خلاف رویہ، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا۔ فصل دوم، یہ تھا پہلا فصل، اور اب ہم چلتے ہیں فصل دوم کی جانب۔ عہد امیہ اور اسلاموفوبیا۔ عہد امیہ میں یوحنا و مشکی کی تحریرات کا مطالعہ اور جائزہ۔ کتاب مکاشفہ، اسلام اور مسلمان۔ قرطبہ کے مسیحی شہداء اور توہین رسالت کی منظم تحریک۔ راہب پر فیکٹس کا واقعہ۔ مستغر بین
اسحاق راہب کا واقعہ، کلیسا کی اعتدال پسند جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مغربی تشخص کے لیے خطرہ۔ فصل سوم، صلیبی جنگوں کا اسلامو فوبیا کی تشکیل میں کردار، یروشلم میں مسلمانوں کا قتل عام۔ فصل چہرم، اسلامو فوبیا اور خلافت عثمانی، توہین اسلام کا نیا مغربی انداز، مسیحی تبلیغی جماعتیں اور یورپ کا نو آبادیاتی نظام، سلمان رشدی اور شیطانی آیات، 11 ستمبر کے بعد مغربی و صہیونی مسیحی مبلغین کا اسلام مخالف پروپیگنڈا۔ باب دوم، اسلامو فوبیا کے اسباب، اس کے بھی کئی ذیلی عناوین ہیں، جس میں فصل اول دینی اسباب، مذاہب کے درمیان محدود مکالمہ، مسلمان ممالک کے بارے میں ناکافی معلومات کا ابلاغ، غیر مسلم معاشروں میں اسلام کے بارے میں لا علمی یا کم شعور، دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا عالمی سیاست میں کردار، سیاسی عزم کا فقدان، امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات۔ فصل دوم، سیاسی اسباب، یہودیوں اور مسلمانوں کے فلسطین پر تصادم، مذموم مقاصد رکھنے والے افراد اور تنظیموں کے ہاتھوں رونما ہونے والے واقعات، مذہب اور مسلح جدوجہد، مربوط قانونی ڈھانچے کا نہ ہونا، 9/11 کے بعد مسلم مخالف جذبات کو مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کرنا۔ فصل سوم، معاشی و معاشرتی اسباب، یورپ اور امریکہ میں محنت کشوں کی طرف سے مقامی لوگوں کو درپیش معاشی خطرہ، اسلامو فوبیا کے فروغ میں استعماریت کا کردار۔ باب سوم، مغرب میں اسلامو فوبیا کی تشہیر کے لیے مستعمل آلات۔ فصل اول پرنٹ میڈیا، فصل دوم الیکٹرانک میڈیا، فصل سوم غیر سرکاری ادارے، مجالس دانش کا تعارف اور ابتدا، مقاصد سیکولر بنیاد پرست، شعوری یا لادینی بنیاد پرست، صہیونی عیسائی بنیاد پرست، دیگر اسلام مخالف کتب، اسلام مخالف مواد فراہم کرنے والے ادارے اور پبلشرز، اسلامو فوبک تصاویر۔ فصل چہارم، اسلامو فوبیا کی طرف دعوت کے اہم نکات، اہداف اور داعی۔ فصل اول، اسلامو فوبیا کے اہداف اور محرکات، تیز فہم یا غیر مذہبی افکار کے لوگ، زائونسٹ بنیاد پرست، عیسائی بنیاد پرست، ہندو بنیاد پرست، سلاوی یا سوربی، کچھ مسلمانوں میں سے۔ فصل دوم، انجانے میں اسلامو فوبیا پھیلانے والے، اسلام کے نام پر جیلی فرقے، احمدی قادیانی مسلک، موریش سائنس ٹیمپل، اسلامک نیوبن ہیبرو، دی نیشن آف اسلام، 5%، دیگر مسالک۔ برائے نام مسلمان، بے عمل مسلمان، غیر مسلم کردار رکھنے والے مسلمان، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور رہنے والے مسلمان، وہابیت کا نعرہ، اسلامی بنیاد پرست، شرک اور بدعت کو تحفظ دینے والے، جھوٹے سیاست دان، جیلی برائیوں سے روکنے والے، منفی کام، غیر مسلم، سائنسی حقائق پر اختلاف، منکرین حدیث۔ اوسط درجہ، معصوم لوگوں کے خلاف دہشت گردی، جابر، عامر اور ظالم حکمران، اسلام سے لاپرواہی، بے تعلقی اور اطمینانی، سماجی رہن سہن اور رابطوں کی کمی، خواتین سے عداوت، اسلامی حدود کا نفاذ۔ باب پنجم، اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کا رد عمل۔ فصل اول، انفرادی رد عمل، جذباتی رد عمل، فکری، علمی اور ادبی رد عمل۔ کتابی اور فکری انداز میں اسلامو فوبیا پھیلانے والوں کے خلاف رد عمل، سموئل پہ ہنگٹن اور مسلمان مفکرین کا جواب، فرانسس فوکویاما اور مسلمان مفکرین کا جواب، مغربی مفکرین کے جواب میں مسلم مفکرین کی لکھی ہوئی کتابیں، اسلامی افکار کی دفاع کرنے والے اسکالر، اسلامک ویب سائٹس۔ فصل دوم، اجتماعی اور ریاستی رد عمل، اجتماعی رد عمل، ریاستی رد عمل۔ باب ششم، اسلامو فوبیا کے سد باب کے طریقے۔ فصل اول، حکمت عملی، استقامت، حکمت، میانہ روی اور رواداری، عدل کی روش، مکالمے کی ضرورت۔ فصل دوم، حقیقی اہداف، سیکولر بنیاد پرست، صہیونی بنیاد پرست، عیسائی بنیاد پرست، سلاویز، دفاعی کام، مسلمانوں کا جال، مفید کام، غیر مسلم لوگوں کی تعلیم، اسلام مخالف، امریکہ میں مسلمانوں کا نظریہ،
اسکول کے نصاب کو درست کرنا، اسکول کا کردار، میڈیا کا کردار، مسلمانوں کو آصف زدہ قرار دینا، قانونی اور پارلیمانی اصلاحات کی ضرورت، سیکولر جمہوریت میں عوام کی حکمرانی، جھوٹی غیر اسلامی رسومیات، مسلمانوں کی اسلامی تعلیمات سے کنارہ کشی، عیسائیت اور یہودیت، تعلیم یافتہ کو اسلامی تعلیم پہنچانا، اچھے کاموں اور عقائد کی تعلیم، اچھائی کرنا اور برائی سے بچنے کی اہمیت، سائنسی دور کا خاتمہ، مسلمانوں کے اتحاد کے نعرے، مختلف شعبوں کی ضرورت، مسلمان نوجوانوں کے لیے کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم، جھوٹے نعروں کا خاتمہ، اسلامی ڈکشنری کی ضرورت، نتائج، تجاویز، فنی فہارس، فہرست آیات قرآنی، فہرست احادیث، فہرست اعلام، فہرست اماکن، فہرست قبائل، فہرست مصادر و مراجع عربک میں، اسی طرح سے اردو میں فہرست جرائد اردو، فہرست مصادر و مراجع انگریزی، فہرست تحقیقی مقالہ جات انگریزی، فہرست رپورٹس، فہرست ویب سائٹس۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہترین مقالہ تھا جو کہ 9/11 کے پس منظر میں لکھا گیا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مقالہ بڑا ضخیم ہے، 458 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس مقالے کا جو نام ہے وہ 2315S ہے۔ جن کو بھی اس کی ضرورت ہے وہ جو ہے واٹس ایپ کریں یا ای میل ID ڈالیں تاکہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں اور ان تک ہم یہ مقالہ پہنچا سکیں۔ اس طرح سے ایک نئی کوشش ہوئی ہے، مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں لیکن ہم ان کام سے واقف نہیں ہوتے۔ خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بہترین مقالہ آپ کے سامنے ہے جس میں تمام چیزیں پیش کر دی گئی ہیں، بڑا ضخیم مقالہ ہے اور پڑھنے لائق مقالہ ہے۔ مجھے چاہیے کہ جو ہے ہم کوشش کریں اور اس مقالے کو لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس مقالے کو حاصل کر کے یا اس کے عناوین جو ہے اس حوالے سے سوچنے سمجھنے پر بھی غور کریں تاکہ نئی معلومات ہم تک پہنچ سکیں۔ اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ میں نئے جذبے کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔